فرمایا جس کی 3 بیٹیاں پیدا ہو، فرمایا میدان معاشر میں جب قبر سے اٹھا کے لایا جائے پریشان نہ ہونا، میرے سامنے رہی ہو، ساری دنیا مجھے تلاش کرے گی، میں 3 بیٹیوں کے ابا کو تلاش کروں گا، جہاں مجھے مل گیا میں ہاتھ پکڑ کے اللہ کی عدالت میں لے جاؤں گا، کہوں گا الہی اس سے حساب نہ لینا، دنیا کے اندر بڑا حساب دے کے آیا، الہی کتنی مرتبہ اس کے گھر پہ بسکٹ پڑے، اس کی میز کے اوپر مٹھائیاں رکھی ہوتی تھی، الہی 500 روپے محلے میں سے ادھار لے کے آیا کرتا تھا، آج بچی کا رشتہ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ اپنی سفید داڑھی دکھاتا تھا، کہتا تھا عزت دار ہیں، 5 وقت کی نمازن ہیں، 5 جماعتیں پاس ہیں، قرآن پڑھنے والی ہیں، تہجد قضا نہیں ہوتی، میں ان کو عزت دے سکتا ہوں، جہیز نہیں دے سکتا، خدا کی قسم اللہ تو دیکھتا تھا کہ لوگ چائے کے اندر چائے اللہ پیالی کے اندر چائے چھوڑ کے چلے جایا کرتے تھے، اور باہر جا کے کہا کرتے تھے رشتے پسند نہیں آئے، جہیز یہاں سے نہیں ملے گا، اللہ تھوڑا امتحان تھا تو پتہ نہیں کتنا امتحان دے کے آیا۔ یا اللہ 3 بچیاں جوان ہوا کرتی تھی، روٹی کا لقمہ توڑتے اس کے ہاتھ کانپنے لگ جایا کرتے تھے، روٹی کا ٹکڑا چباتے چباتے رونے لگ جایا کرتا تھا، کہتا تھا اللہ عزت کے ساتھ دھیوں کی ڈولی اٹھا دینا، اللہ یہ بڑے امتحان دے کے آیا۔ پروردگار عالم پہلی بیٹی پیدا ہوئی، لوگوں کو اس نے مٹھائی بانٹی، کہتا میاں کس بات کی مٹھائی بانٹ رہا، بیٹی تو پیدا ہوئی ہے، اللہ بڑا امتحان دے کے آیا۔ دوسری بیٹی کے پیدا ہونے پہ لوگوں نے مشورہ دیا جا کسی بزرگ کو دکھا، تیری گود کو کسی نے پکڑ لیا، سایہ لگ گیا، تیری گود کو کسی نے باندھ دیا۔ جب تیسری بیٹی پیدا ہوئی، اس کی بیوی کے پاس سے نوجوان لڑکیاں اٹھ کے چلی جایا کرتی تھی، مائیں کہتی تھی خبردار یہ منحوس ہے، اس کا سایہ تمہاری گود پہ نہ پڑ جائے، اللہ یہ بہت حساب دے کے آیا۔ پروردگار عالم کیا تو نے دیکھا نہیں تھا جب بیٹی کی برات دروازے پر آئی، یہ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑتا پھر رہا تھا، میں دھی کا باپ ہوں، کبھی رہ جائے روٹی میں تو بھائی معاف کر دیو، اگر کچھ کمی پیشی ہو جائے، یا اللہ کسی کا سفارش باپ بن کے آئے گا، کسی کا بھائی بن کے آیا، یا اللہ 3 بیٹیوں کے باپ کا سفارشی میں محمد بن کے آیا، اللہ اسے نہ دیکھ میری روتے ہوئے آنکھوں کو دیکھ لے، میرے آنسوؤں کو دیکھ لے، اللہ 3 بیٹیوں کے باپ کو میں لے کے آیا، اللہ آج اس کی لاج رکھ نہ رکھ، محمد کی چادر کی لاج رکھ لے۔ آپ نے فرمایا جس کے 3 بیٹیاں پیدا ہوں ساری دنیا مجھے تلاش کرے گی، میں اسے تلاش کرتا ہوا آ جاؤں گا، ہاتھ پکڑ کے اللہ کی عدالت میں لے کے آؤں گا، اس کی رحمت کا قلم اس کے گناہوں پر پھرواؤں گا، پھر میں اپنے حوض کوثر پلاؤں گا، اپنے ہاتھوں سے میں جی بھر بھر کے حوض کوثر پلاؤں گا، پھر میں ماتھے پہ بوسہ دے کے جنت کی چوکھٹ پار کروا کے آ جاؤں گا۔ سے بھی اللہ نے فرشتوں نے کہا ہوگا اللہ اس سے حساب نہ لینا، بڑے دنیا والوں کو حساب دے کے آیا۔ ہائے بہت چھوڑی سی دنیا میرے عزیزو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا علی حق مہر تو لے کے آ، حق مہر دینا پڑے گا۔ نوجوانوں میرے پیاروں میرے بزرگوں، 32.5 روپے بھی حق مہر تھا، 16 روپے بھی حق مہر تھا، انا 1.5 انا بھی حق مہر تھا، دے دیا تو خدا کا شکر ادا کرو، اگر نہیں دیا تو میرے بھائی دو، اگر وہ نہیں دیا دنیا سے چلی گئی اس کی طرف سے خیرات صدقہ کر دو، دینا پڑے گا، حق مہر دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر، باپ کا انتقال ہو گیا، باپ کا جنازہ گھر کے اندر پڑا ہے، سارے بہن بھائی اماں سمیت کمرے میں بیٹھ جاؤ کہ ابا جان جو چیزیں چھوڑ کے گئے ساری کاغذ پہ لکھ لو اور مشترکہ فیصلہ کرو، باپ کے جنازے کی چرپائی اٹھتے ہی حساب کر لو ورنہ تقسیم کر لو، پھر باپ کا جنازہ اٹھانا، اللہ کی قسم باپ کو وراثت سے پاک کر دو، قرضے سے پاک کر دو، حق مہر سے پاک کر دو، پھر جنازہ اٹھاؤ، تمہیں جنازے کی چرپائی نظر نہیں آئے گی، تمہیں پھولوں کی ڈولی نظر آئے گی، پھر تم قبرستان کی طرف لے کے جاؤ، قبر بھی استقبال کرے گی۔ اور میرے عزیزوں اور میرے چاندوں میرے پیاروں، کسی کا حق قبر کے اندر نہ لے کے جانا، خواہ وہ بیٹی ہو خواہ وہ ماں ہو وہ بہن ہو، اگر کسی کا کھا لیا دینے کی طاقت نہیں، آج جا کے اس کے دروازے پہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جا کہ میاں چھتر مار تیری مرضی، میاں گلے میں پٹا ڈال تیری مرضی، میاں دھکے دے تیری مرضی، آج ذلیل کر لوگوں کے سامنے کر برداشت ہو جائے گا، کل ذلیل کرے گا مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ انبیاء بھی کھڑے ہوں گے، نبی بھی کھڑے ہوں گے، ابا آدم سے لے کر ابا نوح بھی آئیں گے، ابا ابراہیم بھی آئیں گے، جناب عیسیٰ مریم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، محمد عربی بھی کھڑے ہوں گے، جس عائشہ کے نعرے
لگاتے ہو وہ بھی کھڑی ہوگی، رقیہ ام کلثوم بھی ہوگی، خدیجہ بھی ہوگی، ام سلمہ بھی ہوگی۔ جب انہوں نے دیکھ کے کہہ دیا یہ امتی سے حوض کوثر کیوں نہیں پلاتے، حضور نے سیدہ عائشہ سے فرما دے گے عائشہ کیسے میں سے حوض کوثر پلاؤں، یہ بیٹیوں کا حق کھا کے آیا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، آج مکہ بھی ہمارے پاس ہے، آج مدینہ بھی ہمارے پاس ہے، حجر اسود بھی ہمارے پاس ہے، ملتزم کا دروازہ بھی ہمارے پاس ہے، حتیم بھی ہمارے پاس ہے، آج مقام ابراہیم بھی ہمارے پاس ہے، اور میرے محترم دوستوں آج زمزم کا ڈھیر ہمارے پاس ہے، زمزم کی فروانی ہمارے پاس ہے، صفا مروہ ہمارے پاس ہے، اماں ہاجرہ کے قدموں کی نشان ہمارے پاس ہے، حضرت ابراہیم کے پیروں کی نشان ہمارے پاس ہے، مدینہ ہمارے پاس ہے، نبی کا روزہ ہمارے پاس ہے، ماں حجرہ اماں عائشہ کا حجرہ ہمارے پاس ہے، ریاض الجنہ ہمارے پاس ہے، باب السلام باب بکر ہمارے پاس ہے، صفا مروہ ہمارے پاس ہے، صفہ کا چبوترا ہمارے پاس ہے، صحابہ کی قبریں ہمارے پاس ہے، اللہ اکبر، ایمان ہمارے پاس ہے، قرآن کی دولت ہمارے پاس ہے۔ ہائے رے میری بدنصیبی، اتنی چیزیں ہونے کے باوجود ہمیں کسی چیز کو ہاتھ لگانے کی اجازت کوئی نہیں۔ انڈے کے ریٹ بڑھ گئے، واویلا پورے علاقے میں خبر پہنچ گئی، ہر کوئی کہہ رہا ہے جو پیٹرول 3 روپے مہنگا ہو گیا، بابا تجھے اپنی حکی کے چلمی سے کام ہے، تجھے پیٹرول سے کیا واسطہ؟ سائیکل والا بھی کہہ رہا ہے پیٹرول 3 روپے مہنگا ہو گیا، ریڈی والا بھی کہہ رہا ہے پیٹرول، کسی کی زبان سے رو کے یہ نہیں نکلا، آج 11 مہینے ہو گئے بیت اللہ سے ہمارا تعلق ہی ختم ہو گیا ہے۔ پیسہ لے لے کے پھر رہے ہیں، مال والوں نے سفارشیں کروا لی، اللہ جل شانہ نے مکہ مدینے سے جہازوں کے رخوں کو ہی موڑ دیا ہے، تیرے پاکستان کا جہاز برطانیہ جائے گا، کیوں؟ کیا کرتا تھا نا ہم سے تو وہ گورے ہی اچھے ہیں، اللہ نے کہا جا پھر ادھر ہی مر۔ پرے پنچایتوں میں بیٹھ کے کہا کرتا تھا انگلینڈ کی تو کیا ہی بات ہے جی، وہ یوں ہوتا ہے وہ یوں ہوتا ہے، اور بے شرم تجھے شرم ہی نہیں آئی جب تو یہودیوں کی تعریف کرتا تھا، گنبد خضرا میں حضور کے سینے میں درد ہوتا تھا، تو نے گھر بنایا، تیرے گھر کے اندر ایک بھی مکہ مدینے کی چیز نہ آئی، تیرے گھر کے اندر امریکن ٹائل آئی، تیرے گھر کے اندر باتھ بھی امریکن بنا، کچن بھی امریکن بنا، گنبد خضرا کی طرف سے جو ہوائیں ٹکرا کے چلا کرتی تھی پاکستان کی طرف آیا کرتی تھی، راستے میں اتنی بڑی بار یہود و نصارہ کے طریقوں کی ہو کرتی تھی، یہ ہوائیں واپس جا کے کہتی تھی کملی والے یہ ہوائیں کو رکی اللہ کی طرف سے کہیں اور مڑوا دے، پاکستان والوں کو امریکہ پسند ہے، پاکستان والوں کو تیرا مدینہ پسند کوئی نہیں۔ اب رو رہے ہو، جا زندگی مدینے سے جو کہ ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ اچھا اب بھی کہہ رہے ہوا منا کے لا، تو کیوں نہیں مناتا؟ وضو کر کے مصلی پر بیٹھ کے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے درود شریف کیوں نہیں پڑھتا؟ استغفار کیوں نہیں پڑھتا؟ اللہ کو رو کے دکھاتا؟ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اب بھی ہوا کو کہہ رہا ہے تجھے درود پڑھتے کیوں شرم آتی ہے؟ تجھے توبہ کرتے کیوں تیری گردن کا سریا نہیں ٹیڑھا ہوتا، تیری گردن کا سریا نہیں ٹوڑتا؟ یقین جانو پہاڑ سونے کے بنا دو وہ نہیں ماننے گا، سونا چاندی دے دو نہیں ماننے گا، دوترے پوترے کی پتوں کی قربانی دے دو نہیں ماننے گا، کس چیز سے ماننے گا؟ ہاتھ اٹھا کے ذرا اسے آسمان کی طرف منہ کر کے رو کے دکھا دے، وہ ابھی مان جائے گا، ابھی مان جائے گا۔ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، امام الانبیاء محبوب کبریاء جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے۔ اے علی آج تیرا آنا کیسا؟ کملی والے میں ملاقات کرنے نہیں آیا، میں کوئی آپ سے مدینے والوں کا حال بتانے نہیں آیا، میں مکے والوں کی خبر دینے نہیں آیا، کتنے وفد مسجد نبوی میں آ کے بیٹھے، کتنے کلمہ پڑھنے کے لیے آئے، میں آج بتانے کے لیے نہیں آیا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا علی کیا بات ہے؟ کہ تیری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے آیا، ساتھ کوئی بھائی کوئی نہیں، کوئی شگنے کی مٹھائی کوئی نہیں، کوئی حلوے کی ڈبے کوئی نہیں، کوئی پوڑا کوئی نہیں، کوئی فاطمہ الزہرا
زہرا کا لال جوڑا کوئی نہیں، کوئی لال چوڑیاں کوئی نہیں، کوئی مہندی کا ڈبہ کوئی نہیں، کوئی 4 آدمی کوئی نہیں۔ آج میرے عزیز و رشتہ دیکھنے جاؤ، ماما نہ جائے ناراض ہو جائے گا، بھائی ہمارے سے پوچھا تھا، تم تو آپ ہی بڑے بن گئے۔ علی خود اکیلے آ کے کھڑے ہو گئے، حالانکہ آپ کے بھائی حضرت عقیل بھی تو تھے نا، انہیں ساتھ لے کے نہیں آئے، آ کے کھڑے ہو گئے۔ یقین جانو کوئی ہاتھ کے اندر مٹھائی نہ لے کے آئے، اور نیچے ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا، علی کیا بات ہے؟ کہنے لگے رشتہ لینے کے لیے آیا۔ کس حالت کے اندر لے کے آیا؟ فرمایا اس وقت علی کے تن پہ کرتا ہی نہیں تھا، ایک کھال بوسیدہ پہن رکھی تھی، اس کھال میں سے بھی بدبو آ رہی تھی جو تہمت کے طور پہ باندھا ہوا تھا۔ پگڑی تو دور کی بات ہے، جتی تو دور کی بات ہے، رشتہ لینے کے لیے آ گئے۔ پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر! کسی کا دولہا تجھے پسند ہوگا، کسی کا مجھے پسند ہوگا۔ جبرائیل آ گئے اور کہا یا رسول اللہ اس کو نہ کرنا، یہ دولہا عرش والے کو پسند ہے۔ اللہ اکبر! کملی والے اس کو انکار نہ کرنا۔ کیوں؟ پروردگار عالم کہتا ہے میں نے ساری کائنات کے جوانوں پہ نظر ڈالی، اس سے بہتر مجھے فاطمہ کا شوہر کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ رحمت والے نبی نے یہ نہیں پوچھا علی تیری قمیض کہاں ہے؟ ہم لڑکے سے پوچھتے ہیں، بیٹی کا باپ ہے میرا حق ہے نا، میں پوچھوں گا بیٹے کیا کرتے ہو، مستقبل میں آپ کا کیا ارادہ ہے؟ یوں پوچھیں گے نا جی۔ اپنا مکان بنایا کہ نہیں، کاروبار مشترکہ ہے کہ بھائیوں سے علیحدہ کرنے کا ارادہ ہے، مکان اپنا بنایا کہ نہیں۔ حضور نے ان سوالوں میں سے کوئی سوال نہیں پوچھا۔ حضرت علی کی خستہ حالی دیکھ کے فرمایا علی کرتا بھی میں تجھے اپنے گھر سے دوں گا۔ اللہ! علی میں براتیوں کا کھانا بھی اپنے گھر سے دوں گا۔ اے علی فاطمہ کو جوڑے بھی اپنے گھر سے پہنا کے بھیجوں گا، لیٹنے کے لیے بستر بھی دوں گا، مشکیزہ پانی کا بھی گھر سے ملے گا، آٹا پیسنے والی چکی بھی گھر سے ملے گی، تکیے گدہ بھی گھر سے ملے گا، پرتنے کے تھوڑے بہت بھانڈے بھی گھر سے ملیں گے۔ ایوں نہیں کہا علی مسجد نبوی میں دولہا بن کے کیسے آئے گا، کپڑے کہاں سے لے کے آئے گا، پھولوں کے ہار کہاں سے آئے گا، باجے گانے والے کون سے نظر آئیں گے؟ نبوت کی آنکھوں میں برآنسو آ گئے۔ حتیٰ کہ یہ بھی نہیں پوچھا علی لے کے کہاں جائے گا، پتہ تھا اکیلا آ گیا۔ آپ نے پوچھا علی کہاں رکھے گا، مسکرا کہنے لگے کملی والے میرے پاس تو مکان ہی کوئی نہیں، مجھے ایمانداری سے بتاؤ بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں، بے شک تم مجھے کچرے کا تھیلا سمجھو، لیکن ہر آدمی کہتا چلو ٹھیک ہے کچرے کے ڈھیر پر تو پھینک دو، چلو گھر کے اندر چھت تو مل جائے، روٹی ملے نہ ملے۔ نبوت کی آنکھیں برس رہی ہیں، ادھر پردے میں فاطمہ الزہرا بیٹھی ہے، ادھر علی کھڑے ہیں۔ نبوت نے کوئی سوال نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا علی محمد تیرے سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کرے گا، بھوکی وہ رکھے اس کی مرضی، کھلاوے اس کی مرضی، لیکن علی مجھے حق مہر بتا کیا دے گا اور کہاں سے لے کے آئے گا؟ علی رب کعبہ کی قسم ہے مجھے حق مہر کی ضرورت نہیں، یہ بھی میں آنے والیوں کی عزت اور مان کے لیے لے رہا ہوں۔ علی آج میں نے بیٹی کا حق مہر معاف کر دیا تو دنیا بیٹیوں کو حق مہر دینا چھوڑ دے گی۔ نبوت کی آنکھیں برس رہی ہیں۔ اللہ کملی والے زیرہ فرمایا بیچ کیا، بیٹی کا حق مہر دے تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے، دی دیانی پیدا ہو جائے، دی دیانی سے بچیوں کا باپ ذلیل نہیں ہوا کرتا۔ کملی والا بتلا کے چلا گیا اور دی دیانیوں والوں محمد ذلیل کرنے نہیں آیا، کملی والا تو عزت دینے کے لیے آیا ہے۔ پتہ تھا امت کے اندر مرض ہوگا، پتہ تھا امت کے اندر بیماری آئے گی، یوں نہیں کہا نماز پڑھو گے میرا ساتھ ملے گا، فرمایا نماز پڑھو گے رزق کی تنگی کی دوری کے وعدے، کلمہ ایمان کی دعوت کر دو گے اللہ حفاظت کے وعدے کرے گا، زکوٰۃ دو گے مال کے اندر اللہ مال بڑھائے گا۔ لیکن جب باری بیٹیوں کی آئی روتے ہوئے گھر سے آ گئے، ممبر پہ آ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا جس کے 3 بیٹیاں پیدا ہوں، جو 3 بیٹیوں کا ابا بن جائے، مثال کے طور پہ رقیہ کا ابا بن جائے، سمیرہ کا ابا بن جائے، اللہ اکبر عائشہ کا ابا بن جائے، فرمایا جس کی 3 بیٹیاں پیدا ہوں، فرمایا میدان معاشر میں جب قبر سے اٹھا کے لایا جائے پریشان نہ ہونا، میرے سامنے رہیو، ساری دنیا مجھے تلاش کرے گی، میں 3 بیٹیوں کے ابا کو تلاش
تلاش کروں گا، جہاں مجھے مل گیا میں ہاتھ پکڑ کے اللہ کی عدالت میں لے جاؤں گا، کہوں گا الہی اس سے حساب نہ لینا، دنیا کے اندر بڑا حساب دے کے آیا، الہی کتنی مرتبہ اس کے گھر پہ بسکٹ پڑے، اس کی میز کے اوپر مٹھائیاں رکھی ہوتی تھی، الہی 500 روپے محلے میں سے ادھار لے کے آیا کرتا تھا، آج بچی کا رشتہ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ اپنی سفید داڑھی دکھاتا تھا، کہتا تیری عزت دار ہیں، 5 وقت کی نمازن ہیں، 5 جماعتیں پاس ہیں، قرآن پڑھنے والی ہیں، تہجد قضا نہیں ہوتی، میں ان کو عزت دے سکتا ہوں، جہیز نہیں دے سکتا، خدا کی قسم اللہ تو دیکھتا تھا کہ لوگ پیا چائے کے اندر پیا چائے اللہ پیالی کے اندر چائے چھوڑ کے چلے جایا کرتے تھے، اور باہر جا کے کہا کرتے تھے رشتے پسند نہیں آئے، جہیز یہاں سے نہیں ملے گا، اللہ تھوڑا امتحان تھا، تو پتہ نہیں کتنا امتحان دے کے آیا۔ یا اللہ 3 بچیاں جوان ہوا کرتی تھی، روٹی کا لقمہ توڑتے اس کے ہاتھ کانپنے لگ جایا کرتے تھے، روٹی کا ٹکڑا چباتے چباتے رونے لگ جایا کرتا تھا، کہتا تھا اللہ عزت کے ساتھ دھیوں کی ڈولی اٹھا دینا، اللہ یہ بڑے امتحان دے کے آیا۔ پروردگار عالم پہلی بیٹی پیدا ہوئی، لوگوں کو اس نے مٹھائی بانٹی، کہتا میاں کس بات کی مٹھائی بانٹ رہا، بیٹی تو پیدا ہوئی ہے، اللہ بڑا امتحان دے کے آیا۔ دوسری بیٹی کے پیدا ہونے پہ لوگوں نے مشورہ دیا جا کسی بزرگ کو دکھا، تیری گود کو کسی نے پکڑ لیا، سایہ لگ گیا، تیری گود کو کسی نے باندھ دیا۔ جب تیسری بیٹی پیدا ہوئی، اس کی بیوی کے پاس سے نوجوان لڑکیاں اٹھ کے چلی جایا کرتی تھی، مائیں کہتی تھی خبردار یہ منحوس ہے، اس کا سایہ تمہاری گود پہ نہ پڑ جائے، اللہ یہ بہت حساب دے کے آیا۔ پروردگار عالم کیا تو نے دیکھا نہیں تھا جب بیٹی کی برات دروازے پر آئی، یہ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑتا پھر رہا تھا، میں دھی کا باپ ہوں، کمی رہ جائے روٹی میں تو بھائی معاف کر دیو، اگر کچھ کمی پیشی ہو جائے، یا اللہ کسی کا سفارش باپ بن کے آئے گا، کسی کا بھائی بن کے آیا، یا اللہ 3 بیٹیوں کے باپ کا سفارشی میں محمد بن کے آیا، اللہ اسے نہ دیکھ میری روتے ہوئے آنکھوں کو دیکھ لے، میرے آنسوؤں کو دیکھ لے، اللہ 3 بیٹیوں کے باپ کو میں لے کے آیا، اللہ آج اس کی لاج رکھنا رکھ، محمد کی چادر کی لاج رکھ لے۔ آپ نے فرمایا جس کے 3 بیٹیاں پیدا ہوں ساری دنیا مجھے تلاش کرے گی، میں اسے تلاش کرتا ہوا آ جاؤں گا، ہاتھ پکڑ کے اللہ کی عدالت میں لے کے آؤں گا، اس کی رحمت کا قلم اس کے گناہوں پر پھرواؤں گا، پھر میں اپنے حوض کوثر پلاؤں گا، اپنے ہاتھوں سے میں جی بھر بھر کے حوض کوثر پلاؤں گا، پھر میں ماتھے پہ بوسہ دے کے جنت کی چوکھٹ پار کروا کے آ جاؤں گا۔ جوان اٹھا ایک کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے 3 نہ ہوں 2 ہوں، آپ نے فرمایا تو بھی فکر نہ کر، ممبر پہ کھڑے ہو گئے، انگلی کا اشارہ انگلی کے ساتھ کیا، فرمایا قیامت کے دن ایسے کھڑا ہوگا جیسے شہادت والی انگلی کے ساتھ درمیان والی، ایک اور کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کے ایک ہو، دریائے کرم اور جوش میں آ گیا، فرمایا تو بھی آ جانا، تیرے کو بھی اللہ کی عدالت میں لے کے جاؤں گا، اور اللہ کی عدالت سے تیرا بیڑا پار کروا کے جنت میں داخل کروا کے آؤں گا۔ دوسرا مرض امت کے اندر تھا، لوگ غریبوں سے محبت نہیں کریں گے، امیروں اور امیروں کے چھوکروں سے ساری دوستی کرنے کو تیار ہوں گے، غریب کو منہ لگانے کو تیار نہیں ہوگا۔ سگے چاچے کی اولاد غریب ہے، محلے دار لفنگوں کو امیروں کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے لے کے جائے گا اور دیکھ کے کہے گا ہاں تیرا باپ کیا کرتا ہے، کپڑے بھی کبھی دھو لیا کر، پہن لیا کر۔ الہی ایک ماں کے پیٹ میں پلے، ایک ماں کے پیٹ میں بنے، ایک ماں کی گود میں کھلے، اللہ یہ تو تیری تقسیم تھی، کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، کسی کو کالے رنگ کا بنا دیا، کسی کو گورے رنگ کا بنا دیا۔ اللہ اکبر، لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ میں نے کہا جب بڑا بھائی امیر ہو اور چھوٹا غریب ہو، ہاں جب چھوٹا بھائی امیر ہو اور بڑا بھائی غریب ہو، چھوٹا بھائی دوستوں میں کھڑا ہو کر بھائی امیر کو غریب کو ذلیل کرنا شروع کر دے، سمجھ لو قیامت آج آ گئی ہے۔ اور لوگوں قیامت کب آئے گی؟ جب بیوہ بہن دروازے پر آوے اور بھائی دیکھ کے کہے آپ تو مر گیا، مصیبتیں ہمارے گلے ڈال کے چلا گیا، سمجھ لو قیامت آ گئی۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ بڑی بہن کی بیوہ کی 4 بیٹیاں بیٹھی ہوں اور ترپرائیوں کی بیاہ کے لئے، سمجھ لو قیامت آ گئی ہے۔ اللہ اکبر، لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ بیوہ بہن کے بچے تیرے
بچوں کے ساتھ کھیلنے لگے تو اس بیوہ بہل کو دیکھ کے تیری بیوی کے یہ تو منو سے اپنے شوہر کو کھا گئی، سمجھ لو قیامت آ گئی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ وہ جمعدار تیرے گھر سے خوش ہو کے جا رہا ہے، بہن دروازہ کھول کے بیٹھی، ماموں آئے تو مجھے بتانا، عید کا دن گزر گیا، یتیم سمجھ کے محلے والوں نے پیار کیا، سگا بھائی بچوں کے سر پہ پیار پھیرنے نہ آیا، ہاتھ پھیرنے نہ آیا، سمجھ لو قیامت سے پہلے قیامت آ گئی۔ او لوگو اللہ اکبر، لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ باپ کے مرنے کے بعد بیٹی کو باپ یاد آیا، بھائی کے گلے سے لگ کے رونے کے لیے گئی تاکہ بھائی سے پیار ملے گا، کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ بھائی نے دو ایک کے منہ پھیر لیا اور بیوی سے کہا 200-400 روپے دے کے اسے رکشے کا کرایہ دے۔ سمجھ لو لوگوں قیامت سے پہلے قیامت آ گئی ہے۔ اب بھی کسی مسیحا کی تلاش کا انتظار کر رہے ہو؟ قائی نذیر صاحب میں پرسوں یقین جانو ایک جگہ پروگرام کر رہا تھا، اللہ اکبر، ابھی تک میرے ہاتھ کا درد نہیں گیا، اتنا میرا ہاتھ شلوا پڑا ہے۔ اللہ کی قسم 100% مجھے اللہ نے یہاں بھیجا، میرا 1% بھی آنے کا ارادہ نہیں تھا، اندر بہت گڑبڑ ہوئی پڑی ہے۔ قاری صاحب پرسوں جہاں میں تقریر کرنے گیا، مولوی صاحب میرے پاس آئے، میں مسجد کے اندر جا کے بیٹھا، پرسوں رات کی بات ہے، مولوی صاحب میرے پاس آ کے بیٹھے، میں بیٹھا، مولوی صاحب سپیکر پہ نعرہ تکبیر، عبدالحنان صدیقی زندہ باد، عبدالحنان، میں کرسی پہ جا کے بیٹھا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، میرا نام محمد عثمان ہے، میں یہاں کا امام خطیب ہوں، 70 سال ہو گئے مجھے امامت کرتے، بس آخری لفظ یہ تھا، ہاتھ میں ہاتھ تھا، یوں کر کے یہاں گر گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خدا کی قسم وہ آخری سانس تھی، ہاتھ میں تھا، لوگ اٹھا کے باہر لے کے گئے، کہا مولانا ابھی جو تیرے نعرے لگا رہا تھا ابھی اس کا انتقال ہو گیا۔ میرے سے تقریر ہی نہ ہوئی، میرا ہاتھ ابھی تک درد کر رہا ہے، ہو کیا گیا؟ اتنا اسرائیل علیہ السلام ابھی ہاتھ میں ہاتھ ہے، اسرائیل علیہ السلام کو پتا تھا اس ہاتھ والے کو چھوڑ کے جانا ہے، اس کو لے کے جانا ہے۔ مولانا کیسی موت مر کے گیا؟ کانفرنس کا عنوان ہی تھا، قرآن صاحب قرآن، کانفرنس کا عنوان ہی تھا یار اور یار غار، اللہ اکبر، ابھی نعرے لگا رہا تھا، آدھا گھنٹہ پہلے عشاء کی نماز پڑھائی ہوگی اور کہا ہوگا الحمدللہ رب العالمین، اللہ، سجدے میں کہا ہوگا سبحان ربی العالی، اور کہا ہوگا صراط الذین انعمت علیہم، مرنے کے بعد اللہ نے کھڑا کیا ہوگا اور کہا ہوگا تھوڑی دیر پہلے کیا کہہ رہا تھا، صراط الذین انعمت علیہم، فرشتوں جاؤ اسے صدیقین میں شامل کر دو، شہداء میں شامل کر دو، صالحین میں شامل کر دو۔ رکوع میں کیا کہہ رہا تھا، التحیات میں کیا کہہ رہا تھا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرا بندہ انگلی اٹھا کے کیا کہہ رہا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ عشاء کی نماز پڑھا لی، 5 نمازوں سے فارغ ہو کے گیا، کوئی نماز ذمہ نہیں، باوضو بھی ہوگا، مسجد کے محراب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، السلام علیکم کہا، میں نے کہا وعلیکم، تیرے پر بھی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں برکتیں ہوں۔ اپنا تعارف کیا کرا کے گیا، میں شیخوں کا بیٹا نہیں، میں ملکوں کا بیٹا نہیں، بلکہ تعارف کیا کرا کے گیا، 70 سال اس مصلی پہ نماز پڑھاتے ہو گئے، اللہ فرما رہا ہوگا صدقتا، تو نے سچ کہا، سچ کہا۔ جب مسجد سے ہم نکلے، مسجد کے دروازے مین گیٹ پہ چرپائی پڑی تھی، یوں کر کے دیکھ رہا تھا، چہرے پر عجیب، میرے پاس کلپ موجود ہے، چہرے پر اس کے مسکراہٹ تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے دربار میں گیا ہو اور وہ پوچھ رہا ہو بتا کیا لینے کے لیے آیا ہے۔ اللہ ہاں، مسجد کے مین گیٹ پہ چرپائی پڑی تھی، کیا کیا اللہ اس سے پوچھ رہا ہوگا، تیری نمازوں کے پڑھانے کا صلہ کیا دوں؟ دنیا والے تجھے 10,000 روپے دے کے کہتے تھے مولوی صاحب تنخواہ بہت ہے، کام کم ہے، اللہ اس سے بھی اللہ نے، فرشتوں نے کہا ہوگا اللہ اس سے حساب نہ لینا، بڑے دنیا والوں کو حساب دے کے آیا۔ ہائے بہت چھوڑی سی دنیا میرے عزیزو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا علی حق مہر تو لے کے آ، حق مہر دینا پڑے گا۔ نوجوانوں، میرے پیاروں، میرے بزرگوں، 32.5 روپے بھی حق مہر تھا، 16 روپے بھی حق مہر تھا، انا 1.5 انا بھی حق مہر تھا۔
دے دیا تو خدا کا شکر ادا کرو، اگر نہیں دیا تو میرے بھائی دو، اگر وہ نہیں دیا دنیا سے چلی گئی، اس کی طرف سے خیرات صدقہ کر دو، دینا پڑے گا، حق مہر دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر، باپ کا انتقال ہو گیا، باپ کا جنازہ گھر کے اندر پڑا ہے، سارے بہن بھائی اماں سمیت کمرے میں بیٹھ جاؤ کہ ابا جان جو چیزیں چھوڑ کے گئے ساری کاغذ پہ لکھ لو اور مشترکہ فیصلہ کرو، باپ کے جنازے کی چرپائی اٹھتے ہی حساب کر لو ورنہ تقسیم کر لو، پھر باپ کا جنازہ اٹھانا۔ اللہ کی قسم، باپ کو وراثت سے پاک کر دو، قرضے سے پاک کر دو، حق مہر سے پاک کر دو، پھر جنازہ اٹھاؤ، تمہیں جنازے کی چرپائی نظر نہیں آئے گی، تمہیں پھولوں کی ڈولی نظر آئے گی، پھر تم قبرستان کی طرف لے کے جاؤ، قبر بھی استقبال کرے گی۔ اور میرے عزیزوں اور میرے چاندوں، میرے پیاروں، کسی کا حق قبر کے اندر نہ لے کے جانا، خواہ وہ بیٹی ہو، خواہ وہ ماں ہو، وہ بہن ہو، اگر کسی کا کھا لیا دینے کی طاقت نہیں، آج جا کے اس کے دروازے پہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جا کہ میاں چھتر مار تیری مرضی، میاں گلے میں پٹا ڈال تیری مرضی، میاں دھکے دے تیری مرضی، آج ذلیل کر لوگوں کے سامنے کر برداشت ہو جائے گا، کل ذلیل کرے گا مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ انبیاء بھی کھڑے ہوں گے، نبی بھی کھڑے ہوں گے، ابا آدم سے لے کر ابا نوح بھی آئیں گے، ابا ابراہیم بھی آئیں گے، جناب عیسیٰ مریم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، محمد عربی بھی کھڑے ہوں گے، جس عائشہ کے نعرے لگاتے ہو وہ بھی کھڑی ہوگی، رقیہ ام کلثوم بھی ہوگی، خدیجہ بھی ہوگی، ام سلمہ بھی ہوگی۔ جب انہوں نے دیکھ کے کہہ دیا یہ امتی سے حوض کوثر کیوں نہیں پلاتے، حضور نے سیدہ عائشہ سے فرما دے گے عائشہ کیسے میں سے حوض کوثر پلاؤں، یہ بیٹیوں کا حق کھا کے آیا ہوا ہے۔ صدیق عمر عثمان علی کہیں گے کملی والے پلا دو نا، 50,000 کے دل کا پیاسا ہے۔ فرمائیں گے صدیق بتا تو صحیح، میں تیری یاری دیکھوں کہ اس کی بے وفائی کو دیکھوں۔ کملی والے اس کی بے وفائی کیا ہے؟ اور ہجرت کی رات کندھے پر تو نے نبوت کا بوجھ سنبھالا، اس ظالم نے 4 بالوں کا بوجھ نہیں سنبھالا، بتا حقدار تو ہے یا حقدار یہ ہے؟ کس کو پلاؤ حوض کوثر؟ دیکھو جوانوں، کراچی کے مفتی صاحب کو ایک خواب آئی تھی، میں نے 2-4 جگہ ان کا نام لیا، انہوں نے سختی سے منع کر دیا کہ میرا نام نہیں لینا۔ کراچی کے مفتی صاحب کو خواب آئی، دیکھا حضور کا کرتا مبارک سارا خون میں بھیگا ہوا ہے، سینے سے خون نکل رہا ہے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی کیا ہوا؟ فرمایا میرے امتیوں کو بتا دینا جب تم اس طرح یہاں چلاتے ہو یہاں نہیں چلتا، میں محمد کے سینے پر چلتا۔ ایک ڈنمارک نے، ایک ہالینڈ ناروے نے کارٹون بنایا، وہ کافر ہو گئے۔ اور یہ سامنے والی دکان، ادھر دکان ادھر دکان، کتنے کارٹون بنتے ہیں لکھ کے لگا رکھا ہے، سادہ کارٹون 30 روپے کا، اعلیٰ کارٹون 100 روپے کا، فشل کراؤ گے تو 300 روپے کا۔ کیا ان ہاتھوں سے حوض کوثر ملنے کی امید ہے؟ چھوٹے بچے سے گلاس ٹوٹ جائے دروازے کے پیچھے چھپ جاتا ہے، اماں کہتی آ جا کوئی بات نہیں، اللہ اکبر۔ لیکن جب ان ہاتھوں سے اس طرح چلتا ہے اور جب چہرے پہ اس طرح چلتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، ذرا آ تو صحیح، پھر میں تیرے چہرے کا جو تھوبڑے کا حال بگاڑوں گا دنیا دیکھے گی۔ اور جو چہرہ نبی کے خلاف ہو قبر میں کیسے بچ سکتا ہے، دنیا میں اس پہ قہر آئے گا۔ جاؤ جا کے ہمام والوں کو سمجھا دو، اور خدا کے واسطے جوتیاں گاٹھو، نبی کی سنت نہ کاٹو۔ کسی کی دکان کے آگے موٹر سائیکل کھڑی کرو، برداشت نہیں کرتا۔ ان کی تابع داری کے ہوتے ہوئے کسی غیر کی تابع داری کرے تو خدا کیسے برداشت کرے گا؟ مولانا محمد جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ کے کمرے میں بیٹھا ہوا، رات کا وقت تھا، حاجی رحمت اللہ علیہ اس وقت پرہیزی کھانا، مچھلی کا شوربہ ابلے ہوئے چاول کھا رہے تھے۔ گوادر کی سال کی جماعت آئی، مولانا جمشید رحمت اللہ علیہ کے پاس آئی سوات کے لیے۔ جب یوں جماعت کو یوں دیکھا، تفقد کے لیے جماعت آئی، ایک آدمی سے فرمایا اس کو باہر کر دو، اور روتا ہوا باہر چلا گیا۔ باقی جماعت پاس ہو گئی، ہمت نہ پڑی میرے عزیزو، ہمت نہ پڑی۔ بڑی مشکل سے حضرت جی کے پیر دبا کے پوچھا، میں نے کہا حضرت جی یہ بڑا دیوانہ، پتہ نہیں اس کا کتنا وقت لگا ہوگا، اسے جماعت سے کیوں نکال دیا؟ فرمایا میں نے اس کے چہرے کو دیکھا، داڑھی بھی تھی،
टखनों से शलवार भी ऊंची थी। इसके मैंने कमीज को देखा, चौरस दामन नहीं गोल दामन था। मैंने कहा जो लिबास सुन्नत का पहचान ना सका वो नबी की पहचान जाके कैसे कराएगा। दोस्तों मुसलमानों, तुम नबी का किरदार नहीं अपनाओगे तो कौन किरदार अपनाएगा। सारी रिपोर्टें जा रही हैं, तुम्हारी इंटेलिजेंस की तरह फरिश्ते सारे इंटेलिजेंस, CIA रिपोर्ट है, CTD फरिश्ते सारे कवरेज करके हुजूर के रोज़े में लेके जा रहे हैं। कमली वाले, आज पूरे मोहल्ले में एक ने भी तेरे तरीके को कबूल ना किया। हम नौजवानों की महफिल में जाके बैठे, चाय के होटलों पे गए, अल्लाह अकबर डब्बू सनोकर पे गए, फरिश्तों ने जाके कहा होगा हम औरतों के दरमियान जाके बैठे। हर कोई कह रहा था अमेरिका वाले तो बड़े अच्छे हैं, इंग्लैंड वाले तो बड़े अच्छे हैं, मगरबी ममालिक के अंदर जानवरों के साथ भी अच्छा बर्ताव किया जाता है। गुंबद खजरा का में की लोग जिस मर्जी अकीदे से हो, मेरा अकीदा तो हयातुन नबी का है, होके भर भर के रो रहा होगा और कह रहा होगा ज़ालिमो 13 साल चक्की के अंदर पिस के मैं तुम्हें कुरान सुना के आया, आज अलमारियों में कुरान पढ़ा, रो रहा है, कहता है फिर भी अमेरिका का तरीका अच्छा। ओए ज़ालिमो, मरने से पहले तौबा कर लो और को तरीका अमेरिका का अच्छा नहीं, तरीका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का अच्छा। हातिम ताई ईसाई था, बेटी भी ईसाई थी, अदी बिन हातिम भी ईसाई। हुजूर के दरबार में अदी बिन हातिम आए, हुजूर ने देखा अल्लाह अकबर सरदार का बेटा आया। हुजूर ने कंधे से नबूवत वाली चादर उतारी, जरीर बिन अब्दुल्ला के लिए भी आपने चादर उतारी थी, बस उन्हें बैठने की कई जगह न मिली। हुजूर ने चादर उतार के यूं करके फेंकी, फरमाया अपने नीचे बिछा के बैठ जा। अल्लाह अकबर, नए नए मुसलमान हुए थे, चादर को लपेट के अपने सर पे रख के रोना शुरू कर दिया। का मोहम्मद पैरों में रखने के काबिल नहीं, सर पे उठाने के काबिल है। आज लोगों जो चादर सर पे साहबा उठाए फिरते थे, पैरों में पैरों तले रोक के कहते हमने कौन सा गुनाह किया है। अदी बिन हातिम की हमशीरा हज़रत फसाना कैद हो के आ गई। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने 2 पेशकशें की। आपने फरमाया मैं तुझे किसी के घर नहीं रखूँगा, अपनी फातिमा के घर रखूँगा। फातिमा बड़ी बेटी, तुझे छोटी बेटी बना के रखूँगा। पहले मेरी 4 थी, अब मेरी 5 हो गई। कलमा पढ़ ले, अल्लाह अकबर। मैं किसी साहबी को नहीं दूंगा, अपने पास रखूंगा। जब तुझे बाप याद आए मुझे अब्बा कह दिया कर। वो कहने लगी मुझे मेरे घर जाना है, ना मैं फातिमा को बहन मानती हूँ ना तुझे अब्बा मानती हूँ। 3 दिन के बाद सहाबा इकराम से आपने फरमाया मेरे सहाबा इसे बाहिफाजत जैसे हीरे की हिफाजत करते हो ऐसे छोड़ के आना। जब सहाबा इकराम लेके हातिम ताई की बहन बेटी को जाने लगे, हुजूर ने फरमाया सहाबा ऐसे जाना जैसे आंखें बंद करके जा रहे हो। रब्बे काबा की कसम है अगर इसके पैरों पर भी तुम्हारी नज़र पड़ गई, मोहम्मद की नबूवत वाली पगड़ी पे क़यामत तक के लिए उंगली उठ जाएगी। सहाबा इकराम कहते आंखें बंद कर रहे थे, सर झुके हुए थे। रास्ते में हातिम ताई अदी बिन हातिम की बहन हज़रत फसाना कहने लगी तुम अंधे तो नहीं हो। अल्लाह अकबर। सहाबा इकराम की चीख निकली, कहने लगी हुजूर का फरमान सुन के आए हैं। आपने फरमाया निगाह उठाओगे मोहम्मद की चादर पे धब्बा आ जाएगा। जब अदी बिन हातिम के पास बहन को पहुँचाया गया, वो मुँह में उंगली दे के कहने लगा हाय लुट गई होगी, हाय लुट गई होगी। कहने लगी खबरदार खबरदार, इन्हें लुटेरे ना कहना, ये तो इज्जत के मुहाफिज है। अदी बिन हातिम कहने लगा 4 दिन के अंदर रंग इनका कैसा चढ़ गया। सुनो, कह लगी अदी हातिम मेरा अब्बा एक जगह तुझे खड़ा करता, एक तरफ मोहम्मद के गुलामों को खड़ा करता और सफर दूर का होता। मेरा बाप पूछता किसके साथ जाएगी, भाई मैं तुझे परे हटा के नबी के यारों के साथ चली जाती। अल्लाह अकबर। कह लगी अच्छा ये तो भाई में तमीज है। एक तरफ मेरा अब्बा खड़ा होता, दूसरी तरफ फातिमा का अब्बा खड़ा होता। दुनिया कहती किसके कदमों में बैठेगी कि मैं अपने बाप को छोड़ के फातिमा के बाप के कदमों में बैठ जाती। और मैं कहती दुनिया के अंदर बड़े बड़े गैरत वाले नजर आए, आमना के लाल से बड़ा मुझे गैरत वाला नजर कोई नहीं आया। काफिर जिसकी तारीफें करके चले गए, वो लोगों आज मुसलमान हो के उसके तरीकों के जनाजे घर से निकाल रहे हो। फिर कहते हो कोरोना वायरस क्यों आ गया, फिर कहते हो मैशत क्यों तबाह हो गई। और इमरान खान की क्या जुर्रत है पेट्रोल महंगा करे, ये तो अर्शों से फैसले हो रहे हैं। ज़ाहरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदियन नास। जैसे अमाल आसमान पर जा रहे हैं, फैसले वैसे ही जमीन पर आ रहे हैं।
ویسے فیصلہ۔ حجی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے ابا کے پاس آ گئے اور آ کے کہنے لگے ابا جی کیا بات ہے، 4 دن ریٹ سبزی کا ایک، 8 دن کے بعد اللہ وہی سبزی اتنی مہنگی، 4 دن پھل کا ریٹ، گوشت کا کچھ ریٹ ہوتا ہے، 8 دن کے بعد بڑھ جاتا ہے۔ مولانا فرمانے لگے بیٹے اصل بات یہ ہے اللہ کے دربار میں ایک ترازو ہے جس کی دستی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں امت کے اعمال ہیں، دوسرے پلڑے میں استعمال کرنے والی چیزیں ہیں۔ جب انسان نیک عمال کرتا ہے تو آسمانوں پر اعمال کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، چیزوں کا ہلکا ہو جاتا ہے، تو اللہ زمین پر چیزوں کے ریٹ گرا دیتا ہے۔ جب انسان کے اعمال جانوروں سے بدتر ہو جائیں، کیسے بدتر ہو جائیں؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، یہ اونٹ اللہ کو کہتا ہے یا اللہ ٹھیک ہے تو نے مجھے جیسا بنایا تیرا شکر ہے، انسان کو سب سے اچھا بنایا، پھر بھی کہتا ہے مولا تو نے کیا کر دیا؟ اونٹ کہہ رہا ہے فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اونٹ بنایا، پروردگار عالم بکری نہیں بنایا۔ بکری کہتی ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بکری بنایا، کتا نہیں بنایا۔ کتا کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا بنایا، خنزیر نہیں بنایا۔ خنزیر سور کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر بنایا لیکن بے نمازی نہیں بنایا ہے۔ کیوں؟ مولا اپنی طرف سے بات کہی، علماء اکرام بیٹھے ہیں، خدا کا قرآن کہتا اولئک کالانعام، جو اللہ کا نہیں بلتا جانور ہے، بل ہم اغل، جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جانوروں میں جانور کتا، کتے سے بدتر سور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو سجدہ کر کے نہیں دکھاتا، سور کی تو عزت ہے، بے نمازی کی اتنی بھی عزت میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ میرے عزیزوں جب انسان اللہ کے آگے بیزتا ہو گیا، نہ حکومتوں سے عزت ملے گی، نہ بیوی سے عزت ملے گی، نہ اولاد سے عزت ملے گی، نہ ماں باپ سے عزت ملے گی، نہ یار عزت کرے گا، نہ دوست عزت کرے گا، نہ اولاد عزت کرے گی۔ جب اللہ کی نگاہوں میں عزت والا ہو جائے گا تو خدا کی قسم رینگنے والی کیڑی بھی تیرے سے ڈر کے بھاگ جائے گی۔ جب انسان کے اعمال ہلکے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، پھر آسمان کی طرف اعمال جاتے ہیں، وہ اعمال والا پلڑا ہلکا ہو جاتا ہے، چیزوں والا بھاری ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزوں دنیا کہہ رہی ہے 2 نمبری نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، جھوٹی قسمیں نہیں اٹھائے گا، پلے گا کہاں سے؟ پوچھو علماء اکرام، آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 شخصوں میں ایک شخص ایسا ہے جسے قیامت کے دن اللہ رحمت کی نگاہ سے دیکھنا گوارا نہیں کرے گا۔ وہ شخص کون ہے؟ دکان پر سودا لینے چلے جاؤ، یقین جانو پرچون والا بھی قسمیں اٹھا رہا، کپڑے والا بھی قسمیں اٹھا رہا، سونے والا بھی قسمیں اٹھا رہا، اللہ کی قسم یہ آپ کے لیے اتنے کا پڑتا نہیں لیکن آپ کے لیے اتنے کا۔ حضور نے فرمایا مقدر تیرے ملے نہ ملے قسمیں نہ اٹھا، جو قسمیں اٹھا کے سودا بیچے گا قیامت کے دن اللہ اس کی طرف رحمت والی نگاہ سے دیکھنا گوارا ہی نہیں کرے گا۔ کسی نے کہا 2 نمبری نہیں کروں گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں بیٹھے ہوئے، حاجیوں کا ایک وفد آیا، کہنے لگا حضرت جی یہ حاجی احرام باندھ کے گھر سے نکلا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، ہم نے غسل دیا، حج کے مسافر کو غسل دیا، اسی احرام کے اندر کفن دیا، 3 جگہ قبر اس کی بنائی، تینوں جگہ کالے رنگ کا ناگ نکل آیا، وہ اس کو اندر ڈالنے نہیں دیتا۔ آپ نے آنکھیں بند فرمائی، فرمایا وہ لوگو ناگ والی قبر میں ڈال دو، پوری دنیا میں جا قبر بناؤ گے کالے رنگ کا سانپ آ جائے گا۔ اللہ اکبر، قبر بنا کے آ گئے۔ حضرت جی بتاؤ تو صحیح، فرمایا گھر جب جاؤ حج کر کے اس کی گھر والی سے پوچھنا کیا جرم کرتا تھا۔ قافلے آ گئے، اس عورت بھی آئی لیکن اس کا تو گھر والا دنیا سے چلا گیا تھا۔ لوگوں نے بتلایا، شام کو وہ حاجی اس عورت کے دروازے پر آئے اور آ کہنے لگے بی بی تیرے سے ایک بات پوچھنی ہے۔ کہ کیا؟ کہ تیرے گھر والے کو دفنانے لگے، کالا سانپ نکل گیا، ہوکا کھایا، زمین پہ گری، اٹھ کے بیٹھی، آنسوؤں کو پونجا صاف کیا، کہنے لگی یہ تو اس کے ساتھ ہونا ہی تھا، میں تو اسے منع کرتی تھی لیکن باز نہیں آتا تھا۔ کیا؟
کا اناج کا تاجر تھا، ہول سیل کام کرتا تھا، دکان پہ سیمپل رکھے ہوتے، گودام کے اندر سامان ہوتا، دکان پہ گاہک آتا، اسے چیز دکھاتا، کہتا تھیلے کے اندر 50 کلو یا 45 کلو ہے، تھیلے کے اندر اتنے پیسے لیتا، پھر جب وہ تھیلا بیچ دیتا اپنے ملازم کو اشارہ کرتا جا گھر سے اٹھا دے، ملازم کہتا ہونے لے کے آیا، گھر آتا تھیلے کا اوپر سے منہ کھولتا، 2 کلو اناج نکال کے 2 کلو مٹی ڈال دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اس نے خدا کی مخلوق کو دھوکہ دیا، اللہ نے قبر کے لیے زمین کو ہی تنگ کر دیا۔ ایک آدمی کے دل کے اندر خیال آیا، اس نے کہا لاکھ میں ہاتھ ڈالتا ہوں راکھ بنتا ہے، پریشان ہو گیا، پتہ لگا فلانے جگہ ایک اللہ والا بیٹھا ہے، پہنچ گیا، کہ اللہ والے جی بڑے بڑے تعویذ لے لیے، دکان بھر دی، گلے بھر دیے، جس کے پاس جاتا وہ کہتا تیرے پہ کچھ کروا دیا ہے، کیا ہوگا؟ 2500 روپے لگیں گے، میرے پاس بھی کوئی آئے گا میں بھی رگڑا دینے میں دیر نہیں کروں گا، اور لوگوں کو سادہ تعویذ دو نا کہ نہیں اللہ کرم کوئی مانتا نہیں ہے، ان کو توبہ کرو استغفار کرو، اور جب میں کہوں بڑی جلدی تو میرے پاس آیا ورنہ 2 منٹ بعد آتا تو زمین پہ نہ ہوتا لے، رات کو سوتے ہوئے کھانستے ہیں نا، ہاں جی ہاں کھانستا ہوں، اوہ یوں بھی کرتے ہیں نا، ہاں جی کرتا ہوں، کروٹ بدلتا ہے، اس کروٹ لیٹا ہوتا ہے، صبح اٹھتا ہے ادھر کر، ہاں جی ہاں ہوتا ہے، پتہ یہ تو تیرے پیسہ ہے، یہی تو تیرے پہ اثر ہے۔ ڈرونے خواب آتے ہیں نا، جو چلتا ہے پیچھے جو خوف نظر آتا ہے کوئی چیز چل رہی ہے، میں نے کہا چل رہی مصیبتیں چل رہی میرے پیچھے، بلو انشاءاللہ تعالیٰ کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس میں اپنا سمجھ کے میرا نمازی ہے، میں زیادہ نہیں کرتا، بس 4000 روپے لگیں گے بیٹے، بس انشاءاللہ تیرا سارا جادو دے۔ اس اندھی قوم کا کیا کہوں، آپ کی بات نہیں کرتا، بہت معتبر لوگ ہو، لیکن اس قوم کا تو اللہ ہی حافظ ہے، سبزی بیچنے والا فقیر کہتا اللہ دے ناتے روٹی دے، اسے دکھا رہے بابا جی میری قسمت کا حال بتا لے، اگر وہ قسمت کا حال جانتا تو تیرے دروازے سے ایک روٹی مانگنے آتا، اگر میرے چاند اللہ اکبر اگر وہ لوگوں کے بھلے کرتا تو کیوں کہتا کر بھلا ہو بھلا، تجھے تعویذ ایسا دے رہا ہے کہ دنوں میں کروڑ پتی ہو جائے گا، تجھے کہہ رہا ہے کوئی ٹٹی جتی ہے تو مینوں دے دے لے بیٹے منہ تیرا، بابا جی کو ہے بات ماننے کی کہ پرانے کپڑے دے پا کے تجھے ثواب ملے گا، اور اسے کہہ رہے انشاءاللہ تجھے اگلے سال حکومت ملے گی، لے۔ قاری محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہا جی تعویذ دے دو، فرمایا بیٹے تعویذ میرے سر کرتے تو میں وزیر اعظم کی کرسی پہ نہ بیٹھا ہوتا، میں سائیکلوں میں بیٹھ کے تقریریں کرنے تھوڑی جاتا ہے، تعویذ علاج کی حد تک صحیح ہے بس، لیکن الحمدللہ جتنے سارے یوں کر رہے، ہر ایک کے خصے میں گلے میں پڑا ہوگا، کہیں نہ کہیں چھپا رکھا ہے، میرے بھی نکل آئے گا کہیں نہ کہیں، بڑے لوگ دے دیتے، اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل، بس ختم۔ اب وہ چاہے تعویذوں سے حفاظت کروا دے، چاہے فرشتوں سے حفاظت کروا دے، مارنے پر آئے نبی کو طائف کی گلیوں میں پتھر پڑوا دے، بچانے پہ آئے عامر بن فہیرہ کو کافروں کے لشکر سے اٹھا لے، وردی اس کی چاروں طرف کافروں کی تلواریں، عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکا، بے بس، کافر آئے، ایک جوان کہنے لگا ہن پھنسانا، کا کیا ہوگا، کہ یہاں تلوار مار کے مغز نکال لوں گا، پھر یہ لکڑی ایک ہڈی اس کے اندر شراب ڈال کے پیوں گا، ہمارے بچوں کو قرآن سنایا کرتا تھا، صحابہ زخمی مدینے میں آئے کہ یا رسول اللہ عامر بن فہیرہ پر یوں کر کے تلوار رکھی، اللہ اکبر، ہوا کا جھونکا آیا، تلوار کے نیچے سے اٹھا کے ہواؤں میں لے گیا، ہم دیکھتے رہے پتہ نہیں کہاں چلا گیا، حضور نے یوں نظر اٹھائی، انی ارا ما لا ترا، واہ 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 واہ، جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ عامر بن فہیرہ قرآن کا قاری تھا، قرآن سنایا کرتا تھا، اللہ کو اتنا سنانا اتنا پسند آیا، جب کافروں نے تلوار سر پہ رکھی، فرشتے اس کی میت کو اٹھا کے آسمانوں کی طرف لے گئے، وہ دیکھو فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں، اللہ جل شانہ نے انتظام کر دیا، تدفین کا بھی انتظام وہی کریں گے، کفن کا انتظام بھی وہی کریں گے۔
ایک نوجوان اللہ والے کے پاس چلا گیا، کہنے لگا اللہ والے بڑا پریشان ہوں، لاکھ میں ہاتھ ڈالتا ہوں راکھ ہو جاتا ہے۔ اللہ والے کہنے لگے کوئی بات نہیں، تعویذ دوں یا تیرے مرض کی تشخیص کروں؟ ان کا اللہ والے تعویذ لے لے کے تو میری کھسے میرے بوجھے بھر گئے، جیبیں بھر گئی، تشخیص بتا۔ یوں سر سے پیر، پیر سے سر، کندھے سے دائیں سے بائیں دیکھا، کہنے لگا تیری ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی، کم تول نہ چھوڑ دے۔ دکان پہ 4 گاہک آ گئے، یوں کر کے پاٹ میں ڈالنا ٹھا، یوں نیچے گیا لینا لے ورنہ نکلے تھو۔ جب وہ یوں کر کے یوں ہوا، اتنی تیری نیکیاں چھٹ کے اس کے پلڑے کے اندر گر گئی، تجھے پتہ ہی نہیں لگا۔ ایک چھٹاک سودا کم دیا، تیرا ایک مقبول حج چھٹاک کے وہ چلا گیا، تجھے پتہ ہی نہیں لگا۔ سودا دو، تھیلی میں ڈال کے دو، کو بھائی کم ہو گیا تو یہی معاف کر دینا، قیامت کے دن پوچھنا نا، یہاں معافی مل گئی جان چھوٹ جائے گی، وہ معافی اس کے علاوہ دینے والا کوئی نہیں۔ کہ کم تول نہ چھوڑ دے، یہاں چوٹ لگی، کہ اللہ کی قسم آج کے بعد کم نہیں دوں گا، زیادہ دوں گا۔ اپنی دکان کے اوپر لکھ کے لگا دیا، پورے پیسوں میں سودا زیادہ، کم ہو جائے تو میری دکان پہ سے اٹھا کے لے جاؤ، ہاتھ نہیں روکوں گا۔ دنوں 4 چفیرے علاقوں کے اندر خبر پھیل گئی، دنیا دور دور سے آنے لگی کہ وہ بھائی کے پاس سے سودا کھرا بھی ملتا ہے اور پورا بھی ملتا ہے، پیسے بھی دوسروں سے 4 آنے کم لیتا ہے۔ اتنا اللہ نے مال دیا، گرنے کے لیے ملازم رکھنا پڑے، اتنا اللہ نے مال دیا، سونے کا ترازو بنانا پڑا، پتھر بھی سونے کے بن گئے۔ ایک دن سونے کے ترازو میں تول رہا تھا، خیال آیا اوہو میں دو لوگوں کو میں زیادہ دیتا ہوں، یہ میری نیکی کا بدلہ دنیا میں تو نہیں مل گیا۔ اللہ اکبر، کندھے سے رومال اتارا، وہ ترازو گٹھڑی میں باندھا، سر پہ اٹھایا، اللہ والے کے پاس لے گیا، کہنے لگا اللہ والے لگتا ہے میں تو دنیا کو گھر میں لانا چاہتا تھا، یہ دل میں آ گئی، یہ ترازو سونے کا بن گیا، اتنی تو نہیں مانگی تھی۔ اللہ والے کی آنکھیں پرنم ہو گئی، اکھیوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے لگتا ہے بات بن گئی۔ پھر اللہ والے نے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا، فرمانے لگے تعویذ دے دوں یا مرض بتلاؤں؟ کہا جی مرض بتلاؤ۔ کہ یہ ترازو رومال سمیت سامنے ندی کے اندر پھینک دے، چپ کر کے چلا جا، اور کوئی مندری نہیں، کوئی چھلا نہیں، کوئی ناک کا کوکا کوئی نہیں، کوئی سکہ نہیں، کوئی پترا نہیں، ترازو بٹوں سمیت یوں اٹھا یوں کر کے پھینک دیا۔ اللہ والے نے یہاں کہا کچھ ہوا کہ نہیں، الحمدللہ جیسا تھا ویسی ہے، فرمایا کام بن گیا۔ اگلے دن صبح وہی دکان جا کے کھولی، وہی میرے عزیزو تانبے پتل لوہے کا ترازو لے کے بیٹھا، ندی پار دوسرے گاؤں سے آدمی آیا، ندی پار کر کے اس کی دکان پہ جانے لگا، ندی کے اندر اترا، کوئی پیر میں چیز آ کے اٹکی، ہاتھ دے کے اٹھایا، وہ سونے کا ترازو باہر نکلا، فوراً خیال آیا اوہو یہ تو اسی ایماندار مسلمان دکاندار کا ہے جو پیسے بھی تھوڑے لیتا ہے، سودا پورا دیتا ہے۔ اپنے رومال کے اندر وہ سونے کا ترازو لے کے اس کی دکان پہ پہنچ گیا، اندر جھانکا، دیواریں پھٹی نظر نہ آئی، دروازہ ٹوٹا نظر نہ آیا، چھت پھٹی نظر نہ آئی، وہ درکڑی اٹھا کے اس کی دکان پہ رکھی اور رکھ کے کہنے لگا بھائی لگتا ہے چور لے گیا، تجھے پتہ نہ لگا، لیکن چوروں کو پتہ لگ گیا کہ پیچھے کوئی آگے چھوڑ کے دریا میں بھاگ گئے۔ اللہ والے اچھل اچھل کے ہو کے بھر بھر کے رونے لگا کہ لگتا ہے کہ دنیا میری ایمان لے کے رہے گی۔ دکان چھوڑی، دکاہکوں کو چھوڑا، وہ ترازو لے کے پھر دوبارہ اللہ والے کے پاس چلا گیا۔ اللہ والا کہنے لگا اب کیا کرنے آیا؟ کہ اللہ والے اسے کل ندی میں پھینکا تھا، یہ پھر میرے پیچھے آ گیا، لگتا ہے میری قبر آخرت خراب کرے گا۔ اللہ والے بس مجھے 2 روٹیاں چاہیے، جینے کے لیے پانی کا گلاس، بس مجھے اور کوئی نہ چاہیے۔ اللہ والے ترازو کا کیا کروں؟ اللہ والا ہجکیوں کے ساتھ رونے لگ گیا، کہنے لگا میاں کام بن گیا، میں تیرا ترازو پانی میں پھینکوانا نہیں چاہتا تھا، بلکہ میں تجھے بتانا چاہتا تھا حرام کا مال جتنا بھی اکٹھا کر لے جا کے رہتا ہے، اور حلال کا مال کہیں بھی پھینکا واپس آ کے رہتا۔ بس تھوڑا سا میرے چاند میرے بھائی یقین بنا، حرام کا مال ہسپتالوں میں جائے گا، جتنا مرضی کما،
چاند رات کما کے لا، 100 والی 200 میں بیچ، اگلے دن ہی نکل جائے گی۔ عید کی سوئیاں کھاتے پیٹ میں درد ہوگا، دنیا عید منائے گی، جو رات کی کمائی ساری ہسپتال دے کے آ جائے گا۔ کسی کو تنگ کر کے، کسی کو اذیت دے کے، اللہ اکبر، ہول سیل یوں مال لٹکا پڑا ہے۔ غریب کے بچے نے چاند رات کو کہا ابا یہ لینا ہے، باپ نے کان مروڑ دیا، چل چل یہ نہیں دوئی دکان تو شہ لوا گے۔ اسے پتا تھا میرا بچہ ہیش پپی لیدر کا جوتا نہیں پہن سکتا، لائلن کا پہنے گا۔ اللہ اکبر، تو نے اس جوتے کو اتنا مہنگا کر دیا کہ غریب کے آنسو نکلوا دیے۔ جب اس کے آنسو نہیں رکے تیرے آنسو کون روکے گا؟ خدا کی قسم میں نے ایسا گھر دیکھا، عید کی نماز پڑھانے کے لیے ہوئے، چیخ نکلی۔ کیا ہوا؟ باپ کپڑے پہن کے عید کے لیے خوشبو لگا رہا تھا، لگاتے لگاتے مر گیا۔ کچھ بھی کر جانا چاند، کسی غریب پر رلا کے نہ جانا۔ ایک آدمی مزدوری کر کے شام کو مچھلی کا ایک دانہ گھر لے کے جانے لگا۔ کوئی لفنگا شام کو گھر سے نکلا، اس نے کہا یہ بابا غریب کیا لے کے جا رہا ہے؟ رہزن نکلا، انہوں نے کہا اے کیا لے کے جا رہا ہے؟ کہا بچیاں ہی بچیاں گھر میں، سارا دن ریڑھی لگائی، ایک مچھی کا دانہ لے کے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا، ہم امیر لوگ ہو کے بھوکے رہے، تیرے غریب بچے مچھی کھائیں؟ یوں کر کے ہاتھ ڈالا، مچھی کا تھیلا چھین لیا۔ انہوں نے کہا نہ یار ہو زیادتی نہ کر، میرے پاس اور کچھ نہیں۔ وہ لے کے گھر چلا گیا اور بیوی کو کہا ایسی مچھلی پکا انگلیاں چاٹتا رہ جاؤں، ایسا مسالہ مچھلی کا بنانا انگلیاں چاٹتا رہ جاؤں۔ غریب گھر کی طرف سے واپس آ گیا۔ اللہ سائیاں کیا منہ لے کے گھر جاؤں، بچے انتظار کر رہے ہوگے، جب سو جائیں گے پھر گھر جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا اگر تجھے بے چین کر دیا تو چین سے اسے بھی رہنے کوئی نہیں دوں گا۔ یہ گھر کے دروازے پہ رات کو گیا، ایک بیوی نے جملہ کہا آپ کو پتہ نہیں اتنی دیر کیوں کر دی، تیرے بچے تیرا انتظار کرتے کرتے رو رو کے بھوکے سو گئے۔ یہ کیا بتاتا میں غریب، امیر میرے سے زیادہ طاقتور چھین کے لے گیا۔ بستر پہ جا کے لیٹا، کل اس کے ساتھ جو ہوا، صبح فجر کی نماز پڑھی بھول گیا، نئے کام کے لیے نکلا۔ اب جس نے مچھلی کھائی تھی، جو کہتا تھا انگلیاں چاٹتا رہوں، اور زبان سے جن انگلیوں کو چاٹا تھا، رات ان میں درد ہونا شروع ہو گیا۔ صبح ڈسپنسر کے پاس گیا، ان کا ہیڈ آفس اسپتال چلا جا، ہیڈ کوارٹر، وہاں گیا۔ ڈاکٹر کہنے لگا یہ پرائیویٹ ڈاکٹر کو دکھا، سرجن کو۔ اس نے دیکھا، اس نے کہا میاں انگلیوں میں زہر پھیل گیا، کوئی چیز پھر گئی ہوگی، یہ زہر ہاتھ تک چلا گیا، ہاتھ کاٹنا پڑے گا، اللہ اکبر، ورنہ زہر بعد ہو جائے گا۔ ہاتھ کٹوایا، اگلے دن میرے دیکھ عزیزو بازو بھی پیلا ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو بازو پیلا ہو گیا، کا زہر پھیل گیا، کونی تک کٹوانا پڑے گا۔ اگلے دن میرے عزیزو 4-5 دن گزرے، پورا بازو پیلا ہو گیا۔ کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہوا؟ کا زہر جسم میں سرائیت کر رہا ہے، پھیل گیا، بازو کٹوانا پڑے گا۔ کہ بازو کٹوا کے 4 دن گزرے، رات گردن میں گلے میں درد ہونا شروع ہو گیا۔ صبح اٹھا سینہ بھی پیلا، گردن بھی پیلی، دونوں بازو پیلے۔ ڈاکٹر جی یہ کیا ہو گیا؟ ڈاکٹر نے دھاڑ ماری، رونے لگ گیا، کہنے لگا کمرے میں آ جا، یا مریض بیٹھے، آ جا کمرے میں آ، میں تجھے تیرا مرض بتاؤں، اس طرح تو تیرا سارا گلا کٹ جائے گا۔ جلدی کمرے میں دوڑا۔ ڈاکٹر صاحب پیسے کی پرواہ نہ کرنا، کہ نہ بھی نہ پیسے کی ضرورت، نہ سفارش کی، نہ ہسپتال میں ایڈمٹ کی ضرورت، یہ تجھے بیماری نہیں لگی، یہ کسی غریب کی تجھے بد دعا لگی ہوئی ہے۔ اللہ بتا کس کا حق کھا کے آیا، کس غریب کی ہڈیاں کو الٹا کر کے آیا۔ اس وقت یاد آیا میں جب مچھلی کا تھیلا چھیل کے آیا تھا، وہ آنسوؤں کے ساتھ غریب رو رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہ جاؤ ڈاکٹر صاحب مجھے پتہ ہے وہ کہاں ملا، اسی چوک میں کھڑا ہو گیا، کٹے ہوئے بازو، کٹے ہوئے ہاتھ،
کہنے لگا یہاں سے وہ آدمی چند دن پہلے شور شرابہ ہوا تھا کہ تجھے کون نہیں جانتا، دنیا جانتی ہے، بھائی ہم ڈر کے مارے تجھے سمجھاتے نہیں، تو تھپڑ مار دے گا، میری چٹی داڑھی کا کیا بنے گا؟ کہ جس کے ہاتھ سے مچھلی کا دانہ چھیلنا تھا وہ کہاں ہے؟ کہ وہ غریب روزانہ ریڑھی ادھر کو لے کے جاتا ہے، پھر ریڑھی ادھر کو لے آتا ہے۔ کہ اب چلا گیا، کہ نہیں تھوڑی دیر میں آئے گا۔ جب شام ہوئی تو ریڑھی لے کے آ رہا تھا، جلدی جلدی کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ آیا۔ کہا بھائی تجھے مجھے پہچانتے ہو؟ اللہ اکبر، یوں دیکھا آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے اور دل ہی دل میں کہنے لگا اللہ تو یہ بچ کیسے گیا ہے؟ اللہ اکبر، آنکھوں سے آنسو نکلے۔ کہ میاں کیا ہوا؟ کہ کچھ نہیں، کہ دیکھ تیرے ہاتھ سے مچھلی کا دانہ چھینا میرا یہ حال ہو گیا۔ اللہ اکبر، بتا 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 تو نے کیا کہا تھا؟ کہ کچھ نہیں، جا اللہ تیرا بھلا کرے، جا میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ کہ نہیں کچھ تو کہا ہوگا۔ کہاں؟ کہ جب میں رات کو گھر گیا خالی ہاتھ، میری بیوی نے کہا دیکھ سارے بھوکے سو گئے، آنکھیں سوجی ہوئی ہے، میں نے صرف آسمان کی طرف منہ کیا۔ میں نے کہا اللہ میں تو کمزور تھا، تو کمزور کوئی نہیں۔ یا اللہ میرے اندر تو طاقت نہیں، تو طاقتور تھا۔ کہ بس میں نے تو اتنا کہا تھا کہ تیری آواز یوں پہنچی، جا کر آسمان کے دروازے سے ٹکرائی، وہ کھل گیا، عرش سے ڈا کے ٹکرائی، وہ ہلنے لگ گیا۔ پوچھا مالک عرش نے کیا ہوا؟ کہ فریاد کی فریادی لے کے آیا ہوں، سفارشی بن کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، کہ تو معاف نہیں کرے گا، وہ معاف نہیں کرے گا۔ کہ جا اللہ کے نام پر تجھے معاف کرتا ہوں۔ اوے ویرو خدا کے واسطے کسی کا جیب میں حق لے کے نہ جانا، خدا کی قسم قبر میں کچھ نہیں بچے گا۔ اوپر سے تو سنگ مرمر نظر آئے گا، نیچے سے جہنم کا گڑھا نظر آئے گا۔ اللہ کے واسطے او لوگوں ہاتھ جوڑتا ہوں، حق نہ کھانا۔ اگر قرضہ سر پہ چڑھ گیا دینے کی نیت کرو، نہ دے سکو مر گئے، اللہ خود ادا فرمائے گا۔ اگر ہے تو دے دو، نہیں ہے تو رو کے اللہ سے مانگا کرو۔ صلاۃ الحاجت ظہر مغرب عشاء کے بعد مکروہ اوقات کے علاوہ صلاۃ الحاجت پڑھا کرو۔ اللہ چڑھ گیا کیا کروں، تو معاف کر دے، اللہ ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے۔ خدا تیرے سجدوں کا گواہ قیامت کے دن قرضدار کے سامنے بڑھے گا۔ اور اللہ اکبر، حدیث پاک میں آیا ایک قرضدار کو اللہ بلائیں گے، یا اللہ اس سے میں نے قرض لینا ہے، تو نے دینا ہے جی، تو نے لینا ہے، معاف کرے گا کہ نہیں کروں گا؟ اللہ فرمائے گا اگر تو اس کو ہٹا میرے سے سودا کر لے۔ کیا سودا؟ اللہ فرمائے گا ذرا اوپر دیکھ، عرش کے نیچے لال یاقوت کے موتیوں کا محل نظر آئے گا۔ اللہ فرمائے گا لینا ہے جی، اللہ فرمائے گا قرضہ اس کا معاف کر دے، محل میں تجھے عطا فرما دیتا ہوں۔ دوسرا میرے چاند، ماں باپ کا کبھی دل نہ دکھانا، ماں باپ کو کبھی نہ رلانا۔ آج فقیر کی بات پہ روتے ہو، 2 آنسو بچا لو، اور 98 آنسو یہاں نکال دو، 2 بچا لو۔ ابھی گھر چلے جانا، 1 آنسو ماں کے پیروں پہ گرا دینا، دوسرا باپ کے پیروں پہ گرا دینا، اور کہنا معاف کر دے، فقیر کی بات سن کے آئے ہیں۔ اگر ماں باپ ناراض ہو تو قبلی والا بھی ناراض، عرش والا بھی ناراض ہے۔ آج معاف کر دو، صبح دیکھنا خدا کی قسم نیند آنکھوں میں نہیں آئے گی، زمزم آنکھوں میں آئے گا، روحانیت ملے گی۔ جیسے رات مدینے کی زیارت کر کے سوئے ہو، صبح اٹھو گے عجیب حرارت ہوگی۔ او لوگوں، صبح جب گھر سے نکلا کرو، ماں باپ سے ماتھا چبوا کے نکلا کرو، ماں باپ کے پیروں پر ہاتھ رکھ کے نکلا کرو، اور کہا کرو خدا کی رحمت کے روپ ہمارے لیے دعا کر دو۔ ہمارے ساتھ گولی نہیں جائے گی، کلاشن نہیں جائے گی، تمہاری دعائیں حفاظتی سیکیورٹی گارڈ بل کے جائے گی۔ جنہیں ماں باپ کی دعا لگ گئی، دنیا کے بیڑے بھی پار، آخرت کی بیڑے بھی پار ہو گئے۔ کوشش کرنا شادی ایسی جگہ کرنا، بیوی ایسی لے کے آنا جو کہ مجھے سونے کی چوڑیاں نہیں چاہیے، اپنے ساس سسر کا ساتھ چاہیے، جہاں رکھ میں اپنے ماں باپ کو ساتھ رکھ، میں اپنے ماں باپ سمجھ کے رکھوں گی۔ جب بیڑا غرق تو پہلے دل کرے گا، بیوی کے سامنے ماں باپ کے گلے کر کے رونے لگ جائے گا، وہ دھی کہاں عزت کرے گی؟ خدا کے واسطے ماں باپ کی عزت کرو اور ماں باپ کی عزت کروانا سیکھو۔ او لوگو، ہساتے ہی دنیا میں رکھو اور ہنستے ان کو قبر کے اندر رخصت کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا
قیامت کے دن اس آدمی کا میں گواہ بنوں گا، اس اولاد کا میں گواہ بنوں گا جس کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اپنی اولاد کو کہہ کے چلے گئے تم نے ہماری اتنی خدمت کی، ہم تمہارے سے راضی ہو گئے۔ حضور نے فرمایا ساری دنیا مجھے تلاش کرے گی، میں اسے تلاش کرتا پھروں گا، جہاں نظر آ گیا ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے حوض کوثر پر لاؤں گا، جہاں میں حوض کوثر پلا کے ماتھا چوم کے جنت کی چوکھٹ پار کروا کے آؤں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کثیر العیال ہو، بال بچڑدار ہو، پھر بھی غریب ہو، غربت کے باوجود اپنے بچوں کے منہ میں حرام کا لقمہ نہ جانے دے، اس کی جنت کا ضامن بھی میں بن گیا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، شام کے وقت حضور نے فرمایا صبح فجر کی اذان ہوئی، نماز پڑھی، ابو درداء رضی اللہ عنہ نے سلام پھیرا، اٹھ کے بھاگ لیے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے۔ ابو درداء جی اللہ کے نبی کہاں گیا تھا؟ کہ کل شام آپ نے فرمایا تھا کثیر العیال ہو، غریب ہونے کے باوجود بچوں کے منہ میں حرام کا لقمہ نہ جانے دے، اس کی جنت کا میں ضامن بن گیا۔ یا رسول اللہ بچے زیادہ چھوٹے چھوٹے ہیں، غربت کی وجہ سے میں اپنے مکان کی دیواریں اونچی نہ کرا سکا، میرے مکان کے ساتھ امیر صحابی کا مکان ہے، اس کے گھر کے ویڑے میں کھجور کے بڑے بڑے درخت ہیں، جب صبح صبح مدینے میں ہوا چلتی ہے کھجور کے خوشے سارے میرے گھر کی طرف جھکتے ہیں، جب ہوا چلتی ہے تو خوشے ہلتے ہیں، ایک آدھ دانہ زمین پہ گرتا ہے، قبلی والے میں صبح صبح بچوں کے اٹھنے سے پہلے سارے دانے سمیٹ کے اس صحابی کے گھر کے اندر پھینک آیا کہ میرے بچوں کے منہ میں حرام کا لقمہ نہ چلا جائے۔ اتنا کا نبوت کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگ گئی۔ کبھی میں نے اپنے بچے سے پوچھا بیٹے موبائل میں بیلنس کہاں سے کروایا؟ کبھی میں نے اپنے بچے سے پوچھا بچے 5-5 ہزار کی پینسل شاپنگ کہاں سے لایا، یا یہ پھول کہاں سے آیا ہے، سامسنگ کہاں سے آیا، یا ہواوے اوپو موبائل کہاں سے آیا، تیرے باپ کی اتنی تنخواہ نہیں جتنا مہنگا دوست نے دیا۔ اوے آج خدا کی قسم کسی کو اپنا تھوک نہیں دیتا، اتنی خوردنی موبائل کس نے دیا؟ صحبت غلط ہوئی، بچے کا بیڑا غرق ہو گیا۔ تو نے دیکھ کے آنکھیں بند نہ کر، خدا کے واسطے اپنے بچے کی ریکی کرو۔ جتنی دیر بچہ باہر رہے، کہاں سے رہ کے آیا، چل مجھے ساتھ لے کے جا، کس کے پاس بیٹھ کے آیا، اپنے بچوں کی ریکی کرو، ماحول دیکھو تمہارے بچے کس کے ساتھ رہتے ہیں۔ صحبت صالحہ کا اثر بھی اچھا پڑتا ہے اور گناہ گاروں بدوں کا اثر بھی برا پڑتا ہے۔ ہاں